الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ النساء، النساء عورتیں۔ سورہ النساء کا مطلب وہ سورہ جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورت کے شروع میں کہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، پالنے والا، خوراک دینے والا۔ تمہیں کسی اور سے ڈرنے کا نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں اپنے آپ میں کوئی آر محسوس ہو، تمہارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ضروریات پوری، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان آدم علیہ السلام، اور اس سے اس کی بیوی بنائی اور دونوں سے مرد اور عورت پھیلا دیے دنیا میں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے لوگوں سے سوال کرو، اللہ کا رحم کر، اللہ خدا کا خوف کر، مجھ پر ظلم نہ کر میرے بھائی، اللہ کا واسطہ، جس کا نام لے کر واسطہ دے کے لوگوں سے سوال کرتے اس سے ڈرو۔ رشتہ داری کا بھی خیال کرو، اللہ نگرانی کرنے والا ہے، سب رپورٹ ڈائری تیار ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا۔ پیدا تو کر دیا آپ نے، خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا؟ رشتہ داری نے کہا ہاں۔ اللہ نے کہا یہ ایسا ہوگا۔ آج کل جو بڑے فتنے ان میں ایک یہ بھی ہے، رشتہ داری قطع تعلق، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار، برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بول چال بند، سب بند۔ اور کوئی تھوڑی سی بات ہے تو میرے جنازے پر نہ آنا، میں تیرے منہ نہیں دیکھوں۔ کیا خدا کا خوف کرو، آخر بہت سخت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اکثر بدگمانیاں، سنی سنائی باتیں، بدگمانیاں، جلد بازیاں، انا، میں نے گل کی تو مانی کیوں نہیں؟ تو یہ ساری مصیبتیں ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی ہوئی۔ ہر طرف دیکھو بس، کیا سکون، کیا مزہ ہے زندگی کا، جس میں بائیکاٹ، ٹسل، نفرت ہی نفرت، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا اور لڑنا ہی مشن بنا رہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مسئلہ بیان کیا۔ بہت مظلوم طبقہ، فرمایا یتیم کا مال جلدی جلدی نہ ٹھکانے لگا لیا کرو، ہڑپ کر کے اس کے بڑے ہونے سے پہلے خیال رکھو، اس کا والد نہیں ہے اور اس کا مال ٹھکانے لگا، حرام کھا رہے ہو، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، جہنم کی آگ یتیم کا مال کھانے والو۔ اللہ کہتا ہے اگر تو غنی ہے، مالدار ہے، اللہ کے لیے کفالت کر، اس کے مال کا خیال رکھ، تجارت پہ لگا، کاروبار پہ لگا، اوپر نگرانی کر، سے کچھ نہ لے، آخرت بھی تو کوئی ہے۔ اور اگر تو مستحق ہے، اس کا کام کر رہے ہیں اور نہیں تو معروف طریقے سے معاوضہ لے، جو وہاں تنخواہ وظیفہ بنتا ہے وہ لے، اور جب جوان ہو جائے تو اس کو آزما، کوئی پیسہ دے کے لو بیٹا سودا آپ لے کر آئیں، تو 4 دفعہ اس کو آزماؤ، جب دیکھو کہ یہ اپنا کاروبار اب سنبھال سکتا ہے، برادری اکٹھی کر کے، 4 آدمی اکٹھی کر کے اس کی جائیداد، مال، سارا حساب کر کے اس کے سپرد کرو۔ بہت بڑی نیکی۔ رسول اللہ انا وکاف یتیم عاقلہ، میں اور یتیم کی کفالت خیال رکھنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں، درمیان والی انگلی اور شہادت انگلی کھڑی کی، وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ یتیم لڑکی ہوتی تھی، مالدار، خوبصورت، تو جو وارث ہوتے تھے ولی وارث خود نکاح کر لیتے اور مہر نہ دیتے۔ خود نہ کرنا ہوتا، کسی سے نکاح کر مارتا۔ اللہ نے کہا غلط، مت ظلم کرو،
یتیم لڑکی اچھی لگتی ہے، مالدار ہے، کرو شادی، لیکن جیسے دوسری عورتوں کے متعلق حقوق اور پورا خیال، اس کا باپ نہیں ہے اس لیے نہیں، تم انصاف کا تو چھوڑو اس یتیم لڑکی کو اور نکاح کرو. تھوڑی ہیں عورتیں دو دو تین تین کرو، مت نکاح کرو. اگر اس سے نکاح کرنے اس کا پورا خیال رکھو. اس کے بعد اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے. اولاد کے مسائل وراثت میں، ماں باپ کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے. بہن بھائی تین قسم کے، ایک جو ماں باپ دونوں کی طرف سے، ایک جو صرف باپ کی طرف سے. ان کا مسئلہ اس سورۃ نساء کی آخری آیت میں. اور جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کا یہاں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا بیان کیا جن سے نکاح حرام ہے. وہ تین قسم کی رشتے نسل. اللہ نے ان کا ذکر کیا، وہ 7 رشتے. اور رضاعت، دودھ والا رشتہ، جس بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا، وہ اس کی اولاد بن گئی. 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ اس وقت پیے جب اس کی خوراک دودھ ہو اور کوئی چیز کھانی شروع نہ کی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 5 ٹائم پیے پیٹ بھر کے بچہ اپنی مرضی سے منہ ادھر کرے 5 دفعہ. یہ اس کی بچہ ثابت ہو گیا. وہ ماں بن گئی، اس کی بہن خالہ بن گئی، اس کی بیٹی بہن بن گئی، بیٹی کی بیٹی بھانجی، اور اس کے بیٹے کی بیٹی. اسی طرح 7 رشتے. یہ حرام ہے. باقی جو اس کے بہن بھائیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اور کوئی رشتہ ہے تو رشتہ صرف اس کا ثابت ہو. اور تیسری قسم سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے جو رہا. لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں نہیں، حدیث بعد میں لکھی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ جو رشتے میں نے بیان کیے نا، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر، وحل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ سب حلال ہے عورتیں. ان سے نکاح کرو شرائط کے ساتھ، اعلان کر کے، ولی موجود ہو، گواہ ہو، مہر ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں. خالہ بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں. پھوپھی بھتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں. اور وہ حدیث میں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں، حدیث دلیل نہیں، تو یہ خالہ بھانجی کو اکٹھا کرنا، پھوپھی بھتیجی کو اکٹھا کرنا حرام. یہ قرآن میں تو نہیں ہے. کہاں ہے یہ حدیث میں؟ قرآن حدیث میں یہ تو فرق ہے کہ قرآن کے سارے الفاظ حروف اللہ کی طرف سے آئے، حدیث کے نہیں. اللہ نے ذہن میں ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. یہ تو فرق ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن سارا متواتر ثابت ہے، حدیث ساری متواتر نہیں، لیکن صحیح شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہے. قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. حدیث کا مطالعہ کرو، پڑھو، ویسے ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ نہیں. یہ تو فرق ہے. لیکن شریعت ہونے میں، دین ثابت ہونے میں، حلال حرام ہونے میں، مسئلہ ثابت ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. بیک وقت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں. کلمے میں 2 کا ذکر ہے، اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول. اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. رب کی بات مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے. قبر میں بھی پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. کس نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ حدیث نے کہا. تو یہ حدیث ٹھیک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس پر نازل ہوا جب یہ بیان کرے کہ اس کا یہ معنی یہ ٹھیک نہیں. عقل کا علاج کراؤ. قرآن میں ہر مسئلہ مختصر ہے، تفصیل حدیث میں ہے. نماز پڑھو، کتنی کب پڑھے، کتنی رکعت، کتنے کو میرا نبی بتائے گا. زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی کب کس کو، میرا نبی بتائے گا. حج کرو، یا اللہ کیسے، ساری تفسیر تو حدیث میں ہے. دراصل جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ذہنی طور پر مرتد کافر لوگ ہیں، رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، اسلام کا انکار کرے کفر کا فتویٰ لگتا ہے. اس لیے رند کے رند رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے،
انہوں نے یہ ہوشیاری دکھائی جی بس دین اسلام مانتے قرآن بادشاہ حدیث تو بعد میں کہاں بعد میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قرآن لکھا حدیث بھی لکھی عبداللہ بن عمر ہر بات لکھتے تھے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو کبھی آپ خوشی کبھی آپ غمی میں تو آپ نے فرمایا جب اس نے پوچھا عبداللہ لکھ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ بلا دھڑک لکھ اپنے منہ مبارک کے اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نبی بولتا تھا قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی عمل کرتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے کسی کا کام دیکھ کے وہ بھی شریعت کا قانون اور قرآن کی تفسیر ہو جاتی تو سمجھتا نہیں ہے مقام رسول ہے کیا یہ تو اس کو حق دیتا ہے کہ وہ ہمیں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کس نے تجھے کہا کہ تو اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس کی تفسیر کرے تو یہ ذہنی طور پر مرتد لوگ ہیں اور اکثر یہ امیر طبقہ ہے سنادار طبقہ ہے کھاتا پیتا طبقہ ہے سارے نہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اللہ کے حکم سے یوشک رجل شبان علی عریکتی وقت آئے گا ایک آدمی کھاتا پیتا پلنگ پہ ٹے لگا کے کہے گا بس بس قرآن کافی علیکم القرآن الکتاب قرآن کو کافی سمجھو فما وجدتم فی من حلال فحلوہ وما وجدتم فی من حرام فحرموہ جو اس میں حلال سمجھو اس کو حلال سمجھو جو اس میں حرام ہے حرام سمجھو اللہ خبردار میری امت میں تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آگاہ کرتا اس کی بات نہ ماننا انی اوتیت الکتابہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گیا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنت نبی یہی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کہ رب کا قرآن ایک میں محمد کا فرمان سے نہ ایک نہ تین نہ ایک نہ تین دو قرآن اور حدیث کتاب و سنت بخاری شریف کی حدیث ہے دو آدمی آئے کیس لے کر اور آ کے کیس پیش کیا اور کیس پیش کرنے سے پہلے کیا کہا اقضِ بیننا بکتاب اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا زنا کا کیس تھا جب فیصلہ کیا تو شادی شدہ عورت کے لیے رجم سنسار کرنا رجم کا فیصلہ کیا اور قرآن میں رجم نہیں ہے حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو آپ فرماتے اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم سنسار کرنا تھا اور یہ قرآن میں نہیں ہے کہاں ہے حدیث میں کیا بات سمجھ آئی کہ مسئلہ ثابت ہونے میں قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب اور یہ جو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بیان کیا کہ یہ تین قسم کی عورتیں حرام ہیں پھر کیا فرمایا کتاب اللہ علیکم اللہ کی کتاب میں یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ باقی عورتیں حلال ہیں شرائط کے ساتھ نکاح اور اس کی شرطیں پوری کرو میں نے بتایا اللہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہاں باقی حلال ہے خالہ بھانجی ایک نکاح میں ایک آدمی کے پھوپھی بھتیجی ایک آدمی نکاح میں یہ حرام ہے یہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم میرے بندوں میری بندیوں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے نا بڑوں سے میں تمہارے چھوٹے گناہ غلطیاں معاف کر دوں گا بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بڑا گناہ کیا ہے جس پر قرآن میں جہنم کی سزا کفارہ حد جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی یا اللہ کا غضب وہ گناہ کبیرہ یہ تقریباً 70 کے قریب
اور ان میں 7 کبیرہ گناہ ایک حدیث میں رسول اللہ فرمایا بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، شرک، قتل، جادو اور یتیم کا مال کھانا اور سود اور بے خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بات تو نے کر دی، اس کی زندگی تباہ کر دی نے، ابھارا آیا سی تینوں، چپ نہیں رہنا تم، بڑا گناہ ہے۔ اور جہاد سے بھاگنا، پیچھے رہنا۔ اور 3 اور آئے ہیں اور جگہ میں، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم اٹھانا، بڑے بڑے یہ گناہ ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق بیان کیا، جیسے مرد کاروبار کرتا ہے، تجارت اور کمائی کرتا ہے اور ملکیت پیسہ اس کے پاس، عورت بھی کاروبار کرے، پردے میں رہ کے شرعی حدود کے اندر رہ کے کپڑے کا کاروبار کرے، برتنوں کا کوئی مال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی تاجرہ تھی، جیسے مرد کا حق ہے کمائی میں، عورت کا بھی، عورت کی بھی ملکیت ثابت ہے۔ کہتے ہیں عورت کو ادھر آؤ، یہاں بڑے عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہو، سوائے سیکٹری کے اور سوائے ایئر ہوسٹس کے کوئی تم نے ان کو حق دیا؟ آؤ ادھر اسلام میں۔ اسلام کہتا ہے وراثت کی حقدار، خرچے اس کے ذمہ کوئی نہیں، وراثت کی حقدار ہے، کمائی کرے اس کی ملکیت ہے، گھر کی ملکہ رفیقہ مشیرہ ہے۔ رسول اللہ اس کی ایک بات اچھی لگتی دوسری دیکھ لو، دوسرے چلے تیسری دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، حدیث ہے، جو گھر والوں سے اچھا ہو۔ باہر بڑے لوگ بچے کھلا کے مزاج تھے، بڑے اخلاق کے ڈڈورے پیٹتے ہیں، پتہ چلتا ہے گھر میں فرعون بنا ہوا ہے۔ میں ساری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں سے، لیکن قوت فیصلہ، حاکمیت، گھر کا نظام چلانے مرد کے پاس۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ 2 وجہ سے، ایک تو جسمانی ساخت، آسان سیٹنگ اس کی ایسی ہے کہ یہ معاملات کا مقابلہ کر سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر، عورت نہیں کر سکتی۔ اور ایک یہ خرچ کرتا ہے، خرچ اس کے ذمہ ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے۔ ویسے پیار محبت سے رہے، گھر کی وہ ملکہ ہے، مشیرہ ہے، زرخری لونڈی غلام نہیں، لیکن فیصلہ کوئی بھی رشتے کا آگے کرنا ہے شریعت نے مرد کو حق دیا، مشورہ کرے، لیکن آخری فیصلہ بھی تو کسی کے ہاتھ میں ہو، مرد، کیونکہ خرچ کرتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اس لیے، اس نے گھر میں رہنا تھا، پرورش کرنی تھی۔ لوگوں کی عجیب ذہن ہے، ایسی لڑکی لے گی جو جاب کرتی ہو، جاب کرتی ہے۔ اب وہ لڑکی لے لی، وہ جاب کرتی ہے اور بچے سپردے، جہل ایک عورت کے جہل، محلے والی گاؤں جہل کے سپرد، بچے ان کے سپرد، اور اس کے بچے اس عورت کے، وہ روڈوں پہ پھرتے ہیں، وہ بھی برباد، یہ بھی برباد۔ جاب کر کے تھک کے آتی ہے، پڑ جاتی ہے، شوہر بھی تھک کے آتا۔ کیا زندگی ہے تم نے؟ فطرت کے خلاف چل رہے ہو، ساری تباہی معاشرے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ کوئی مانوشیت نہیں، کوئی بات نہیں، نہ کوئی پیار محبت اور اولاد اور ماں پہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی، وہ مدینہ شریف میں شیخ بکر صاحب درس دیتے تھے، ان کی بات سنا رہا ہوں۔ کہتا یہ عورت اکثر، ساری نہیں، جو مطلب ہے باپرد ہے، جگہ ہے، ملازمت میں جاتی ہے 2-4 گھنٹے، گھر بھی کام بھی کر سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عموماً یہ جو رو چل گئی اس پر بات کر۔ وہ کہتے تھے کہ عورت کا ذمہ خرچہ باپ کے ہے، بیٹی ہے تو، بیوی ہے تو خامن کے، بہن ہے بھائی کے، اور جب یہ خود ہو جاتی ہے نا تو اس سے کئی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ حاکمیت اس کے، کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے، تو جب یہ خود خرچ کرے گی کہاں اطاعت رہے گی؟ میں خود کماتی ہوں۔ اور اللہ معاف فرمائے، کئی اسلامی ملکوں کے مطلب رپورٹ آئی ہے، اس وجہ سے طلاقیں زیادہ ہیں اور اس وجہ گھر تباہ ہوئے کہ میں کیوں تیری بات،
تو وہ شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ گھر میں رہے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس کو روز جانا ہوتا ہے، نہیں ان کی بات سنا رہا ہوں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب تو معاملہ کہتا ہے اس کو پھر نہ، کیونکہ وہاں وہ جاتی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دفتر ہے، مارکیٹ ہے، عورت کے اندر ہے نا، ہر آدمی میں ذرا اچھا لگوں یا مجھے اچھا، تو اس کو نئے سے نئے سوٹ سلانے پڑتے ہیں، نئے سے نیا میک اپ کرنا پڑتا ہے، ہر روز نیا صابن، نہیں تو اس کو دیکھے بھی کبھی کوئی نہیں، وہ ساری تنخواہ نہیں تو آدھی اسی پر لگتی ہے، پھر مرد کی محتاج ہے کھانے پینے میں۔ اگر وہ اطاعت نہیں کرتی تو یہاں طریقہ ہے، قرآن نے سکھایا واز کرو، نصیحت نہیں مانتی تو اس کا بائیکاٹ، رہو گھر میں، پھر اس کو ہلکی پھلکی سردنش کرو، پھر بھی گھر نہیں بنتا تو قرآن نے طریقہ بنایا، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک لڑکے، دو آدمی بیٹھے معاملات کو دیکھیں، اللہ راستہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، نیکی کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، جو قریب کا پڑوسی اس کا خیال کرو، جو دور کا پڑوسی اس کا خیال کرو، جو تمہارا ساتھی کلاس فیلو مارکیٹ میں کہیں پارٹنرشپ میں ہے اس کا خیال کرو، مسافر کا، اور جو تمہارے ماتحت ان کا بھی خیال کرو۔ اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو۔ تکبر ہے کہ اپنے آپ میں، یہ 2 دن کی زندگی میں اتنا نہ اکڑ کے چل، ہاں، اور ایک یہ اپنے آپ میں ایک اور دوسرے پہ فخر جتا، یہ دونوں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور اپنی آمدن چھپاتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ۔ بتاؤ بیوی بچوں کو، میں نے ایک رسالہ پڑھا کہ کوڈ نہیں بتایا، جداد بڑی تھی، لمبی باز میں لکھا تھا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور آدمی مر گیا بتایا ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اچھا وہ مر گیا، ضرورت ایجاد کی مانگ ہے، وہ بیٹھے ہیں جگہ جگہ ہندوستان پاکستان میں، وہ جی وہ ایک سرکار ہے، ہاں وہ عمل کرتے ہیں، آدھی رات کے بعد مردے سے رابطہ ہو جاتا ہے، کوڈ کا پتہ چل جاتا ہے، ہاں ہاں چلو 1 لاکھ روپیہ، یہ 20-25 سال پہلے کا لکھا قصہ ہے، لو جی تو آدمی مل گیا، ضرورت یاد کی ماں آدمی ملا، لو جی 1 لاکھ روپیہ ادا ہو گیا، آدھی رات کو بلا لیا، مرنے والے کے بیٹے کو بھی اس کی بیوی کو بھی آدھی رات کو بلا لیا، لو 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 بیٹھے، پڑھا کچھ پڑھ کر، ہاں 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 ٹھیک، قلم کاغذ لو، قلم کاغذ لو، قلم لکھو، جی ہاں نمبر بتایا، کوڈ بتایا جا رہا ہے جائیداد کا، ہاں 1، ہاں لکھو لکھو 1 ہاں 2 ہاں 2 3 ہاں 3 چل، اوہو ہاں ہاں کال کٹ گئی بھائی 1 2 3 تو سانو بھی آنا، پاگل بندے نے سارے، جب تک یہ لالچی زندہ ہے نا ٹھگ بھوکے نہیں مریں گے، تماشا بنایا مردہ موت نہ ہوئی ہے، کوڑ پہ 10 دن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ نساء سنا، میں نے کہا جی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ میں ہاں میں چاہتا ہوں دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ عنہ، میں سر نیچے کر کے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محمد وہ وقت بھی یاد کر صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے گا تجھ پر، ہر امت کا گواہ نبی آئے گا اور تجھے بھی میں ان پر گواہ لاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا بھی بس کر، میں نے ایسے سار اوپر اٹھایا تو جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں آخرت کی منازل یاد کر کے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کرتوتیں بیان کی کہ قرآن کو بدلتے ہیں، ہفتے کے دن شکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لیتے ہیں، اور آگے 59 نمبر آیت 59 نمبر آیت اس میں فرقہ واریت کا اللہ نے حل پیش کر دیا۔ پڑھا لکھا تب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، فرقے کیوں اور ان کا علاج کیا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو شرعی حاکم ہوں
اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ کیا، حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں، اللہ رسول کے تابع ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، جو ان کے امیر تھے ناراض ہو گئے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا میری اطاعت کرو، ہاں لکڑیاں کٹھی کرو، آگ جلاؤ، اب اس میں چھلانگے لگاؤ۔ لوگ دو گروہ ہو گئے، بعض لکھا چھلانگ لگا دیں، ہمارا امیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی اطاعت کر۔ دوسروں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا ہے، ٹھیک ہے امیر صاحب ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ باس کرتے رہے، آگ بھی ختم ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا، فرمایا اگر آگ میں چلے جاتے قیامت تک آگ میں رہتے، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف بات میں ہے۔ امیر کی عزت کرو، حاکم کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑے بھائی کی، لیکن قرآن حدیث کے خلاف ہو تو نہیں ماننی بات، لیکن احترام ادب میں فرق نہیں لانا، احترام ادب پھر بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اچھا آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی دینی مسئلہ میں، یہ کہتا ہے محبت ہے، یہ کہتا ہے گستاخی ہے، یہ کہتا ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی، یہ کہتا ہے نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے رفع دین کرنی، یہ کہتا ہے نہیں کرنی، میرے بندو آپس میں نہ الجھو، جھگڑا نہ کرو، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، اسلام سلامتی ایمان امن سکھاتا ہے، اتفاق اتحاد پیار سے رہو، دین کے لیے لڑنا، ماتھے پہ بال ڈالنا جائز نہیں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس نے بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا دینی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لٹا دو، یعنی قرآن حدیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو گے۔ رسم رواج، باپ دادا کی بات، علاقے کی من خواہش کی بات، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، ساری چیزیں نظام دستور چھوڑ کے اللہ رسول کی بات پر آ جاؤ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ اگر قرآن کی آیت حدیث سن کے اگرچہ مگر کے چونکہ چنانچہ امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، سیاسی معاشی مسئلہ، من خواہش کی بات، کسی وجہ سے تو قرآن اور حدیث کو پیچھے کرتا ہے، بے ایمان ہے تو، نہ تیرا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر۔ دوبارہ ترجمہ سن، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم تنازع کرتے ہو، جھگڑا کسی چیز میں، لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس کا مطلب اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ 59 نمبر ہے، فرقہ واریت کو ختم کرتی ہے۔ فرقے پیدا ہی بعد میں ہوئے، صحابہ کرام تابعین کے دور میں تو نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے اس کو تلاش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات اچھی ہے بہتر انجام کے لحاظ سے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ کہتا ہے میرے بندو میری بندیوں، جو میں خبریں دے رہا ہوں نا کوئی نہیں دے گا۔ ان کو تو نذرانے ماننے سلانے، اپنے اپنے مقاصد، پارٹی، برادری، اولاد، بیوی، بچے، مسائل، مجھے کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میری اصل ہے نہ نسل ہے نہ باپ دادا ہے نہ بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے۔ میرے بندو جو میں بتاؤں گا نا وہ کوئی نہیں، تمہارے مزاج، تمہارے میلانات، تمہاری بہتری کو میں جانتا ہوں، میں جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ بات آئے گی اللہ اور رسول پر تو قرآن تو ساری دنیا میں ایک ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، برطانیہ، سعودی عرب، سورۃ نور تو ایک ہے، فرقان تو ایک ہے، فاتح تو ایک ہے، بخاری شریف تو ایک ہے۔ اور بات آئی بابے دادوں پر، جتنے بابے دادے اتنے فرقے، اماموں پر جتنے امام اتنے فرقے، استادوں پر آ گئی جتنے استاد اتنے فرقے، شہروں پر آ گئی جتنے شہر اتنے فرقے، برادریاں آ گئی برادری پر بات پر جتنے فرقے۔ یہ ڈاک گاڑی تو کہیں رکے گی ہی نہیں، سب کی عزت احترام کرو، سب امتی تھے، وہ بڑے امتی، ہم چھوٹے امتی، ہم ان اماموں کی پاؤں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ بھی امتی ہم بھی امتی، وہ بڑے امتی ہم چھوٹے امتی، وہ بھی قرآن حدیث پہ چلے ہم بھی قرآن حدیث پر چلیں، پوچھو کسی سے قرآن حدیث پوچھو۔ یہ ہے فرق۔ فرقہ واریت کا حل کو ختم کرنا چاہتا ہے تو
اللہ تعالیٰ نے ارشاد ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے یہ رسول شان و شوکت سے، فخر سے، بنت سے، شان سے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل چن کے منتخب کر کے، فہم فراسل کا امام، فصاحت و بلاغت کا بادشاہ بنا کے، نبوت رسالت ان پہ ختم کر کے، اتنی شان مقام دے کے، بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مقتضا کیوں بھیجا؟ ما ارسلنا من رسول اللہ یطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں۔ یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کے نام پہ اچھل کود ہو اور نسلیں پلیں، ہاں دھمال ڈالیں، نبی آ گیا، رسول آ گیا، نہیں، اس لیے نہیں بھیجا، بھیجا اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے رات کی تاریکی، دن کے اجالے، چاند سورج کی چمک دمک، طور پہاڑ، مکہ شہر کی گلیوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اپنی ذات کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے 7 پشپا 5 پشتی مسلمان 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، ہر سال حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، 5 ٹائم نماز کیا، تہجد، اشراق، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، جو مرضی کر لے، جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، بیٹی کے لباس، مال کمانے، خرچ کرنے میں، زندگی گزارنے میں، جب تک کہ آخری جسٹس اسلامی سپریم کورٹ کا تجھے نہ مان لے، جب تک ان کی تسلی تیری حدیث سنت پر نہ ہو جائے، جب تک تیری اطاعت میں نہ آ جائیں، یہ سارے بے ایمان ہیں، ان میں بھی ایک بھی مومن نہیں ہے۔ اور پھر دل سے بھی تنگی محسوس نہ کرے، مانتے لینے ہیں ویسے ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے، یہ بھی بے ایمان ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اصل میں اللہ کی بات مانی، بات تو اس کی ہے جس نے بھیجا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مسئلہ کوئی بھی ہو دینی، میرا نبی میرے حکم کے بغیر ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بندے ہو، تمہیں تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے پیدا کیا، میری ملک پیداوار ہو، زمین میری، آسمان میرا، ڈائری لکھی جا رہی ہے، میرے پاس آنا ہے، جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا نا اسی کو بڑا مانو، باقی سب کو امتی مانو اور اسی کی اطاعت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔